इमरान ने तमाम मुसाफिरों का बारी बारी जायज़ा लिया। इसके तजर्बे ने उसे बता दिया कि लारी में CID का कोई आदमी नहीं है। जम्मू तक लारी का सफ़र इत्मीनान से कट गया। जम्मू में इंटेलिजेंस का ख़तरा ज़्यादा था, लेकिन इमरान भी कोई अनाड़ी नहीं था। वो लारी अड्डे में ही बैठा रहा, क्योंकि वहाँ से कश्मीर की तरफ लारियाँ चलती रहती थी। उसे 1.5 घंटे बाद कश्मीर जाने वाली लारी मिल गई। इस लारी में काफ़ी रश था। ये बात इमरान के लिए इत्मीनान बख्श थी कि लारी ने एक रात बानियाल के मुकाम पर क़याम किया और दूसरे दिन सुबह सुबह वादी की तरफ रवाना होगी। श्रीनगर पहुंचने के बाद इमरान ने शहर के गुंजान इलाके में आकर इधर उधर गलियों में 2-3 चक्कर लगाए और एक छोटे से होटल में जाकर खाना खाया, चाय पी और शाम का अंधेरा गहरा होने का इंतज़ार किया। उसने अपने हिसाब से ये इत्मीनान कर लिया कि उसके पीछे CID का कोई आदमी नहीं लगा हुआ। अब उसे मुजाहिदों के खुफिया हेडक्वार्टर में पहुंचना था, जिसके बारे में हम यहाँ नहीं लिखेंगे कि वो किस वादी में और किस जगह पर वाक़या है। यूँ समझ लें कि इमरान खुफिया हेडक्वार्टर में पहुंच गया। वहाँ उसे तकरीबन सभी मुजाहिद जानते और पहचानते थे, उसके मार्कों से वाकिफ़ थे। इनमें लीडर भी था, इसका नाम कुछ और था, मगर सब मुजाहिद उसे लीडर कहकर बुलाते थे। लीडर को इमरान के ख़तरनाक और अहम तरीन मिशन से आगाह कर दिया गया था। वो इमरान को अपने साथ एक अलग जगह पर ले गया। दोनों चिनार के एक दरख्त के नीचे बैठ गए। इमरान ने कहा, मुझे हैदर अली से मिलने की हिदायत की गई है। लीडर ने कहा, वो भी तुम्हारे इंतज़ार में है, थोड़ी देर में आ जाएगा। इमरान ने पूछा, भारतीय हुकूमत ने बड़ी भारी तादाद में जंगी असला और साजो सामान ज़ख़ीरा करने का प्रोग्राम बना लिया है, क्या इसके बारे में आपको कोई रिपोर्ट मिली है? वो किस मुकाम पर है? लीडर बोला, हमने उसका पूरा सुराग लगा लिया है। ये काम हैदर अली ने ही किया है, वो इस सुराग रसानी का माहिर है। वो आकर खुद ही तुम्हें बताएगा कि ये मकाम सही तौर पर किस जगह पर वाक़या है और वहाँ तक कौन कौन सा रास्ता जा सकता है। वो दोबारा वहाँ जाकर जंगी सामान का जायज़ा ले चुका है। इतने में एक मुजाहिद उनके लिए सब्ज़ चाय की 2 प्यालियाँ ले आया। लीडर और इमरान चाय पीते हुए नए मिशन पर बात कर रहे थे। कुछ देर गुजरी ही होगी कि मुजाहिद भी आ गया। खूबसूरत कश्मीरी जवान था। लीडर ने उसका इमरान के साथ तारुफ करवाया तो उसने इमरान को गले लगा लिया और बोला, मैं आपको अपना उस्ताद मान चुका हूँ, इसलिए आपको उस्ताद जी ही कहूँगा। तमाम कमांडो मिशंस और जुर्रतमंदाना कारनामों से मैं पूरी तरह से आगाह हूँ। जहाद कश्मीर के लिए आप ज़रब मुजाहिद का किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान ने कहा, हैदर भाई, जहाद कश्मीर में दुश्मनों से जंग करने वाले तमाम कश्मीरी मुजाहिदों के नाम सुनहरे रूप से लिखे जाएंगे। आप लोगों ने वो काम कर दिखाया है कि जुर्रत और दिलेरी और जज्बा हुर्रियत पर सारी दुनिया हैरान है और आपकी तारीफ़ करती है। लीडर ने हैदर अली से मुखातब होकर कहा, इमरान भाई इस मिशन के लिए यहाँ आया है जिसके बारे में हम अपने तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद लीडर ने हैदर अली को भारत की तरफ से वादी कश्मीर की कसीर तादाद में महलिक असले की ज़ख़ीरांदोज़ी के बारे में बताया और कहा, तुम्हें इमरान भाई के साथ जाकर उस जगह की निशानदही करवानी होगी जहां भारतीय फ़ौज ने खुफिया तौर पर बेपनाह जंगी साजो सामान ज़ख़ीरा किया हुआ है। हैदर अली ने कहा, इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें आधी रात को यहां से निकलना पड़ेगा ताकि सूरज निकलने से पहले हम इन पहाड़ियों में पहुंच जाएं जहां एक खुफिया मुकाम पर भारतीय फ़ौज ने जंगी सामान डंप किया है। इमरान ने कहा, हम आज रात को चल पड़ेंगे। मुजाहिद हैदर अली ने कहा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। इमरान ने उसे पूछा, हैदर भाई, क्या तुमने ये जंगी साजो सामान अपनी आंखों से देखा है? हैदर अली कहने लगा, यूँ समझ लो कि मैंने इसकी एक झलक ज़रूर देखी है, बाकी इसे सारे मुशाहिदे में मौजूद है जिनकी रूह से ये बात साबित होती है कि जंगी साजो सामान उसी जगह डंप किया गया है जहाँ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। वहाँ से हम टारगेट की सिर्फ झलक ही देख सकेंगे। असल टारगेट के करीब पहुँचना मेरे हिसाब से बहुत नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। कमांडो इमरान बोला, अपने वतन की आज़ादी और हुर्मत पर जान की बाजी लगा देने वाले कमांडोज़ ऐसे मुश्किल मिशन से नहीं डरते। हैदर अली ने कहा, मैं खुद इसी अकीदे का आदमी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कमांडो इमरान जैसा मुजाहिद हो और हम दोनों भारत के नापाक मंसूबे को तबाह व बर्बाद कर दें। खुदा ने मेरी दुआ सुन ली
اور تمہیں یہاں بھیج دیا۔ عمران نے پوچھا کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ جنگی اسلحہ کس نوعیت کا ہے؟ چائے کی پیالی حیدر علی کے ہاتھ میں تھی۔ کہنے لگا میں نے لانگ رینج کی توپوں کی کچھ نالیاں ضرور دیکھی ہیں، 2 ٹینک بھی دیکھے ہیں، بھارت یہاں ٹینک بھی لے آیا ہے، حالانکہ ٹینک پہاڑی علاقوں میں کام نہیں کرتے، شاید ان ٹینکوں سے توپوں کا کام لیا جائے گا۔ لیڈر نے کہا یہ اسلحے کی اس بھاری مقدار میں سپلائی کے ساتھ ہی ہماری رپورٹ کے مطابق سول اور ملٹری انٹیلیجنس بھی مکھیوں کی طرح اس علاقے میں ارد گرد منڈلا رہی ہوگی، اس لیے تم دونوں کو ٹارگٹ پر جاتے وقت احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ حیدر علی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس کا مجھے احساس ہے، میں عمران بھائی کو ایسے راستے سے لے کر جاؤں گا جہاں سے CID والوں کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سارے علاقے کے چپے چپے سے میں واقف ہوں، میرا بچپن اسی وادی میں کھیلتے ہوئے گزرا ہے۔ شام ذرا گہری ہوئی تو مجاہد حیدر علی یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ رات کو 11 بجے تک آ جائے گا، تم تیار رہنا۔ اس کے جانے کے بعد عمران نے لیڈر کے ساتھ اس کمانڈو مشن کے وسائل کے امکانات کے بارے میں گفتگو کی۔ لیڈر نے کہا ہمارے وسائل اگرچہ محدود ہیں لیکن ہمارے پاس بھارتی کیمپوں پر شب خون مار کر چھینا ہوا ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، آپ لوگوں کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ رات پڑتے ہی سردی بڑھ گئی تھی جو وہ چنار کے درخت کے نیچے سے اٹھ کر لکڑی کے بنے ہوئے ایک پرانے کیبن کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ کشمیری مجاہدوں کی ایک جماعت بھی لیڈر کو اپنی کارکردگی رپورٹ دینے اور مزید ہدایات لینے وہاں آ گئی تھی۔ ان سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد مجاہدین کی جماعت رخصت ہو گئی۔ عمران نے دیکھا کہ مجاہدوں کے چہرے جہاد کے جوش اور نور ایمان سے چمک رہے ہیں۔ ان سے مل کر کمانڈو عمران کے جذبہ ایمانی کو مزید تقویت ملی۔ لیڈر نے عمران سے کہا میرا خیال ہے تم تھوڑی دیر آرام کر لو، تمہیں ساری رات دشوار گزاری پہاڑوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ عمران بولا میں سارا دن سوتا رہا ہوں، بالکل تازہ دم ہوں، ویسے بھی کمانڈو زیادہ نہیں سویا کرتے، اور میدان جہاد میں تو ایک مجاہد نیند سے بے نیاز ہوتا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، لیڈر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے خفیہ ٹھکانے پر ذرا ضروری کام سے جانا ہے، 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، اتنی دیر تک حیدر علی بھی یہاں پر آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر لیڈر چلا گیا۔ عمران وہیں کمل اوڑھ کر کونے میں بیٹھ گیا، نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے نئے مشن کے بارے میں سوچ رہا تھا، اگرچہ حیدر علی کی شکل میں ایک تجربہ کار پرجوش مجاہد کمانڈو اس کے ساتھ تھا، لیکن عمران کو اپنا اور اس کا بھی خیال رکھنا تھا۔ کمانڈو جبران اسے بہت یاد آ رہا تھا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ آزادی کشمیر کی خاطر شہادت کا درجہ حاصل کر چکا تھا، کاش مجھے بھی شہادت کا مقام نصیب ہو۔ اس نے خدا کے حضور اپنی شہادت کی دعا مانگی اور آنکھیں بند کر کے دل میں کلمہ شہادت کا ورد کرنے لگا۔ رات کے 10:30 بجے کا وقت تھا کہ کمانڈو حیدر علی وہاں آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ 2 پہاڑی خچر بھی لے آیا تھا۔ عمران پہلے سے تیار بیٹھا تھا، اس کے ساتھ لیڈر بھی جاگ گیا اور حیدر علی نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر سیاہ رومال باندھ رکھا تھا، گلے میں دوربین لٹکا رکھی تھی۔ اس نے گرم جیکٹ بھی پہن رکھی تھی اور اس میں پستول نکال کر مجھے دے دیا۔ استاد جی یہ اپنے پاس رکھ لو، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے۔ عمران نے نسواری قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی، یہ کپڑے اسے لیڈر نے دیے تھے، اوپر اپنی پرانی جیکٹ پہن لی تھی۔ عمران نے پستول اپنے پاس رکھ لیا۔ لیڈر نے حیدر علی سے کہا فاصلے کا خیال رکھنا، سیکیورٹی زیادہ ٹائٹ ہو تو واپس آ جانا۔ اوکے لیڈر۔ یہ کہہ کر حیدر علی خچر پر سوار ہو گیا، عمران بھی سوار ہو گیا۔ وہ آگے آگے اور پیچھے پیچھے رات کی تاریکی میں اپنے ٹارگٹ کی مشاہداتی مہم پر روانہ ہو گئے۔ خفیہ ٹھکانہ جہاں سے وہ روانہ ہوئے تھے پہاڑیوں سے گھرے ہوئے جنگل میں تھا، وہیں سے ایک گھاٹی میں اتر گئے۔ حیدر علی نے کہا یہ خچر پہاڑی راستوں پر چلنے کے عادی ہوتے ہیں، انہیں رات کے اندھیرے میں صحیح راستہ نظر آتا ہے۔ عمران خاموش رہا۔ پہاڑی جنگل کی گاڑیاں کھڈوں اور دشوار گزاروں میں سے گزرتے جا رہے تھے۔ حیدر علی مشکل مگر محفوظ راستے سے لے کر جا رہا تھا، جھاڑیوں ان کے گھٹنوں سے ٹکرا رہی تھی، درختوں کی لٹکتی ہوئی شاخیں چہروں کو چھو رہی تھی۔ جہاں ڈھلان جا جاتی خچر بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی ٹانگوں کو سمیٹ کر اترتا،
بالکل تجربہ کار پہاڑی دیہاتیوں کی طرح وہ ایک ہموار میدان میں آ گئے۔ یہاں ایک جانب کھیتوں میں شاید دھان کی فصل کھڑی تھی، آسمان پر ستارے خوب چمک رہے تھے، ان کی دھیمی روشنی میں راستہ دیکھنے کے لیے کافی تھا۔ فضا ٹھنڈی اور ہوا میں شبنم کی نمی تھی۔ وہ دھان کے دو کھیتوں کے درمیان میں ایک تنگ راستے پر سے گزر رہے تھے۔ کھیتوں میں کچھ دور چلنے کے بعد انہیں سردی لگنے لگی تو انہوں نے خچروں کے چولے میں سے کمبل نکال کر اوڑھ لیے۔ خچر ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے۔ کھیتوں اور میدانوں کا سلسلہ دور سے نظر آنے والی پہاڑیوں کے دھندلے خاکوں تک پھیل رہا ہوا تھا۔ کھیتوں سے نکلنے کے بعد ہم نے خچروں کی تیز رفتار کر دی۔ اب وہ ایک دوسرے کے پہلو پہلو چل رہے تھے۔ راستے میں ایک دو گاؤں بھی آ گئے۔ کسی مکان کے باہر بانس کے ساتھ لٹکی ہوئی لالٹن جل رہی تھی۔ خچر گھوڑوں کی طرح دوڑ رہے تھے۔ فاصلہ جلدی طے ہو گیا اور وہ پہاڑی سلسلے کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں سے معمولی چڑھائی شروع ہو گئی تھی۔ ڈھلان پر ادھر ادھر چنار اور چیڑ کے درخت رات کی تاریکی میں خاموش کھڑے تھے۔ وہ پہاڑیوں پر چڑھنے کی بجائے ان کے گرد بنے ہوئے چھوٹے سے پہاڑی راستے پر چل رہے تھے۔ علاقہ سنسان پڑا ہوا تھا، ابھی تک سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ ایک جگہ چشمے پر وہ رک گئے۔ حیدر علی وہیں رک گیا۔ وہ خچروں سے اتر پڑے، ٹھنڈے میٹھے پانی کے ایک ایک دو دو گھونٹ پیے۔ خچروں نے بھی تھوڑی بہت گھاس چر لی تھی اور پانی پی لیا تھا۔ حیدر علی نے ایک طرف اشارہ کیا اور کہا، ہمیں ان پہاڑیوں میں جانا ہے، ہم اصل راستے سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ 10 منٹ وہاں بیٹھنے کے بعد ہم آگے چل پڑیں گے۔ ایک پہاڑی کے دامن سے نکل کر وہ دوسری پہاڑی کے دامن میں آگے، پھر اس پہاڑی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور تیسری پہاڑی کے پاس آ کر اس کی چڑھائی چڑھنے لگے۔ یہ پہاڑی زیادہ بلند نہیں تھی مگر درخت بہت زیادہ تھے۔ حیدر علی راستے سے واقف تھا۔ وہ اس طرح خچروں کو آگے آگے چلا رہا تھا جیسے دن کا وقت ہو۔ پہاڑی کی چوٹی پر آ کر ہم دوسرے طرف ایک ڈھلان کی طرف اترنے لگے۔ سامنے ساتھ ساتھ 2 اونچے ٹیلے کھڑے تھے، ان کے درمیان ایک تنگ اور تاریک راستہ سرنگ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ حیدر علی نے کہا، ہم اس درجے سے جائیں گے۔ انہوں نے خچر پہاڑی درجے کی سرنگ میں ڈال دیے۔ بڑا تنگ راستہ تھا، صرف ایک خچر ہی گزر سکتا تھا۔ یہ دور کافی طویل تھا۔ اس درے سے باہر نکل کر وہ حیدر علی ایک گھاٹی کی طرف اتر گیا۔ عمران نے اپنا خچر اس کے پیچھے ڈال دیا۔ گھاٹی کے نیچے خشک ریتلا راستہ تھا۔ حیدر علی نے آہستہ سے کہا، یہ برساتی نالا ہے، برسات میں یہاں پانی اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ آدمی کو بہا کر لے جاتا ہے۔ نالا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے اس نالے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آخرکار وہ ایک بڑے پہاڑ کی ڈھلان چڑھنے لگے۔ یہ پہاڑ ایسا تھا کہ کچھ اوپر تک چڑھائی کے بعد ہموار جگہ آ جاتی تھی، اس کے بعد پھر چڑھائی آنا شروع ہو گئی۔ آخر وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ یہاں چیڑ کے درخت ستونوں کی طرح ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ یہاں سے وہ ایک بار پھر دوسری طرف کی ڈھلان کی طرف اترنے لگے۔ ڈھلان اترتے اترتے ایک ہموار جگہ آئی تو حیدر علی نے خچر کو روک دیا۔ عمران کا خچر اگلے خچر کو روکتے دیکھ کر خود بخود رک گیا۔ وہ نیچے اتر کر بیٹھ گئے۔ حیدر علی نے دھیمی آواز میں کہا، یہاں سے حساس اور سیکیورٹی والا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، ہم خچر اس جگہ باندھیں گے اور آگے پیدل چلیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے اپنے خچروں کو درختوں کے نیچے لے گئے اور انہوں نے وہاں درختوں کے ساتھ باندھ دیے۔ انہوں نے اپنا اپنا کمبل اتار کر خچروں پر ڈال دیا۔ حیدر علی نے خچروں کی رسی اتنی ڈھیلی رکھی تھی کہ وہ 2-3 قدم آگے پیچھے ہٹ کر گھاس وغیرہ چر سکتے تھے۔ وہ درختوں کے ساتھ ساتھ ہو کر اندھیرے میں چل رہے تھے۔ حیدر علی ایک تجربہ کار گائیڈ کی طرح عمران کی رہنمائی کر رہا تھا۔ حیدر علی ایک پہاڑی پگڈنڈی کی تلاش کر کے نیچے اترنے لگا۔ عمران اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ پگڈنڈی ایک کھڈ میں اتر گئی۔ وہ جھاڑیوں کو پکڑ پکڑ کر کھڈ میں اترتے رہے۔ اس کھڈ میں کسی جگہ سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حیدر علی رک کر وہاں آہستہ ہو گیا۔ اس نے عمران کے کان میں قریب ہو کر سرگوشی سے کہا، اس چشمے سے خطرناک ایریا شروع ہو جاتا ہے، ہرگز کوئی آواز نہ نکالنا۔ حیدر علی اب پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا اور رک رک کر اندھیرے میں
दूरबीन लगाकर देख रहा था और चल रहा था। ये दूरबीन अंधेरे में भी देख लेती थी। वो ये देख रहा था कि आगे कोई गश्ती पार्टी तो गश्त नहीं कर रही। वो उस जगह आगे जहाँ पहाड़ की ढलान में से पानी की पतली सी धार निकल रही थी और नीचे गिर रही थी। दोनों खड्ड में उतरने के बाद दूसरे किनारे पर चढ़ गए। उसके आगे एक छोटी सी हमवार जगह थी। ऊपर दरख्तों ने छतरियाँ डाल रखी थी। हैदर अली ने इमरान के करीब होकर सरगोशी की, मेरे पीछे पीछे झुक कर चले आओ। इमरान ने ऐसा ही किया। 10-12 कदम चलने के बाद हैदर अली बैठ गया। उसने दूरबीन आंखों के आगे लगाकर नीचे देखा। इमरान उसके बिल्कुल करीब होकर बैठा हुआ था। हैदर अली ने दूरबीन इमरान की तरफ बढ़ाई। इमरान ने दूरबीन लगाकर नीचे देखा। नीचे एक चौड़ी और लंबी खड्ड थी जहाँ कहीं कहीं दो एक बड़ी धीमी रोशनी वाले बल्ब रोशन थे। वो शेड से ढलके हुए थे। दूरबीन की वजह से मंजर रात की तारीकी और धुंधली रोशनी में भी सब्ज रंग के साथ साफ नज़र आ रहा था। खड्ड के अंदर जगह जगह छतें बनी हुई थी जिनके ऊपर झाड़ियों पत्तों वाले जाल डाल रखे थे ताकि कैमोफ्लेज किया जा सके। खड्ड सारी की सारी शुरू से आखिर तक इन कैमोफ्लेज छतों की तरह भरी हुई थी। हैदर अली ने इमरान के कान में सरगोशी करते हुए कहा, यह भारतीय फ़ौज की जगह साजो सामान का खुफिया ज़ख़ीरा है। गौर से देख लो, हमें खड्ड के शुरू के और आखिर सिरों पर तोपों और टैंकों की नालियां बाहर निकलती हुई नज़र आ रही होंगी। इमरान ने खड्ड के दोनों सिरों पर निगाह डाली। हैदर अली ठीक कह रहा था। खड्ड के दोनों तरफ सरों पर तोपों और टैंकों को कैमोफ्लेज करके रखा गया था। उनमें से चंद एक तोपों की नालियों के मुंह ऊपर की तरफ थे और वो दूरबीन से साफ नज़र आ रहे थे। हैदर अली ने इमरान से सरगोशी की, ये सारी की सारी खड्ड असला और बारूद और तोपों और दूर मिसाइल से भरी हुई है। कुछ एमुनेशन खड्ड के गारों में भी डंप किया गया है। खड्ड के मगरबी तरफ अगर देखो, हमारे कमांडो ऑपरेशन इस तरफ से भी हो सकता है। इमरान खड्ड के मगरबी सिरे को दूरबीन में देख रहा था। हैदर अली ने इमरान को ऐसा से कहा, वापस चले। इमरान ने दूरबीन अपने गले में डाल ली और उठकर झुके झुके पीछे आ गए।